اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اکرام و معزز سامعین اعظام و محترم حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر انیس بے کساں سیاح لامکاں چارہ ساز درد منداں مالک این و آں صاحب بخت جواں نو بہار بوستاں شاہ باز لامکاں مالک گنج نہاں صاحب قرآن حبیب رحماں سرور کائنات فخر موجودات صاحب کمالات مخزن معجزات جامع الصفات سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، گزشتہ کئی جمعوں سے رازدار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر اسلامی دنیا میں انبیاء و مرسلین کے بعد خلائق میں افضل ترین فرد جلیل کا نام ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کے ایسے چہیتے ہیں، نبی کے ایسے جانثار ہیں، نبی کے ایسے وفادار ہیں
کہ اللہ تعالی نے جناب صدیق اکبر کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ بڑی شان کے مالک سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کیا، یہ سارے لوگ متقی ہیں، تقوی شعار ہیں۔ ان کی پاک بازی، تقوی شعاری، نکوکاری، اعلیٰ کرداری کی سند اللہ نے عطا فرمائی ہے، قرآن میں ذکر آ گیا۔ اور وہ ذات جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی آواز میں لبیک کہا، اور جس نے قدم ناز مصطفیٰ میں سر کو رکھا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ میں جگہ بنا لیا، اور جس نے اسلام کی دنیا میں اسلام کو طاقت پہنچانے کے لیے، مذہب کے تحفظ کے لیے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے جس نے اپنی قربانیاں پیش کی، اور جس نے میرے پیغمبر سے سچی محبت کیا، ایسا پیار کیا، ایسی قربانی دیا کہ دنیا میں کوئی مثال نہیں مل سکتی، اس ذات کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیک کرداری، بلند اخلاقی، خدمت گزاری اور وفا شعاری سب بے مثل و بے مثال ہے۔ پیغمبر نے اپنا اگر کسی کو سچا یار بنایا ہے تو اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بے شمار کارنامے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، پسندیدہ ہیں۔ خدا نے جناب صدیق اکبر کی رضا کا مطالبہ کیا ہے۔ ایسی شان ہے صدیق اکبر کی کہ پوری دنیا میں ہر کوئی خدا کی رضا کا جویا ہوتا ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، خدا کو ہم راضی کر لیں، خدا کی رضا ہمارے ساتھ ہو جائے۔ یہ دنیا کے تمام خدا کے بندوں کا نظریہ مزاج ہے، جویا ہے، طلب ہے، شوق ہے، اسی آرزو میں ہر کوئی جیتا ہے۔ لیکن تمام دنیا کے بندوں میں، اللہ کے تمام بندوں میں، بندگان خدا میں، یہ سارے بندے وہ ہیں جو خدا کی رضا کے جویاں ہوتے ہیں۔ ان میں جناب صدیق اکبر یہ ایسی شان کے مالک ہیں کہ اللہ صدیق اکبر کی رضا کا جویا ہے، اور خدا پوچھ رہا ہے کہ میرے صدیق سے پوچھنا کہ اس حال میں بھی وہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ صدیق اکبر کی رضا بھی خدا چاہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بڑی شان کے مالک ہیں، بڑی قربانیاں آپ نے دی ہیں۔ ہجرت کی شب میں جب میرے پیغمبر کو مکہ والوں نے ستایا، ظلم کیا، مال و منال چھینا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا، مال و اسباب چھینے، گھر جائیداد چھینا، بڑی بڑی کٹھنائیوں سے یہ مسلمان گزرے،
نبی کے صحابہ، نبی کے یہ زندہ دل غلام، نبی کی آواز پہ لبیک کہنے والے یہ تھوڑے سے لوگ تھے کہ وہ ایک داستان ہے، لمبی داستان ہے مکہ کے کفار و مشرکین کے ظلم و استبداد کی۔ ستایا، چھینا، مارا، سب کچھ کیا، لیکن یہ ایسے ایسے نبی کے زندہ دل غلام تھے کہ مکے کے کفار و مشرکین کے ظلم و استبداد کو گوارا کرتے تھے، لیکن سینے میں جو کلمہ توحید کو بسا لیا اس سے کبھی منحرف نہیں ہوئے۔ نبی کی غلامی کا جو جذبہ سینے میں سما گیا تو نبی کی غلامی میں زندگی کا ہر حصہ لمحہ گزار دیا، سب کچھ گوارا کیا، لیکن کبھی اسلام سے نہ پھرے۔ اخیر میں ظلم و زیادتی کی انتہا ہو گئی، ستایا گیا، ظلم کیا گیا، کیسے کیسے ان سبوں نے رویہ پیش کیا، پوری ایک تاریخ ہے، ایک لمبی داستان ہے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ کے پیارے نبی کو ہجرت کا حکم آ گیا۔ نبی یہ دو عالم تھے، رب قدیر نے فرمایا کہ مکہ کو چھوڑ دو، مدینے کو چلے جاؤ۔ مدینے کے لیے تیاری کر لیا مصطفیٰ جان رحمت نے۔ ایسے موقع پر، اس کٹھنائی کے سفر میں، اس مصیبت کے ماحول میں، ظلم و استبداد کے عالم میں، اللہ کے پیارے رسول نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمایا تو میرے پیغمبر کے غلاموں میں اور بھی لوگ ہیں، جناب فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، زید ابن ارقم بھی ہیں، طلحہ اور بلال بھی ہیں، بڑے بڑے وفادار ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر اللہ کے پیارے نبی نے ہجرت کے سفر میں اپنا کسی کو رفیق بنایا، کسی کو اپنا یار بنایا، کسی کو اپنا ساتھی بنایا، تو ان میں سے اوروں کو نہیں بلکہ جناب صدیق اکبر کا مصطفیٰ نے انتخاب فرمایا۔ نبی کو پیغمبر نبی نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیا، اور شب کے وقت میں اللہ کے پیارے نبی نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمایا، سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا، ایسی کٹھنائی کا دور تھا کہ مکے کے کفار و مشرکین نے میرے نبی کے در دولت کا محاصرہ کر رکھا تھا، ہر چہار جانب سے گھیرے تھے کہ باہر نکلیں گے اور ان کو قتل کر دیا جائے گا، باہر نکلیں گے گھر سے تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چاروں طرف سے محاصرہ ہے کفار و مشرکین کا۔ میرے پیغمبر کو ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے بسترے پر علی مرتضیٰ کا انتخاب فرما کر علی مرتضیٰ سے فرمایا، اے علی، اس بستر پہ تم آرام کرو اور شب بھر گزار دینا، صبح ہوگی تو یہ فلاں فلاں کی یہ اتنی امانتیں ہیں، ان فلاں فلاں لوگوں کو بلا کر ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا، اور پھر تم بھی مدینے کو چلے آنا، میں تو مدینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی رات کی تاریکی میں، ظلمت کے ماحول میں، دشمنوں کے محاصرے کے باوجود اپنے در دولت سے نکلے، جناب صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیا، لے کر نبی نکلے بھی، چلے بھی گئے، لیکن ان سارے دشمنوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، کسی نے نبی کو گھر سے نکلتے دیکھا ہی نہیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ دشمنوں کے بیچ سے نکلے مصطفیٰ، علی مرتضیٰ کو اپنا بسترا دے دیا،
علی بستر نبی پر ہیں، لیکن میرے علی کو بھی مکمل اطمینان ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی وسوسہ ہے، نہ کسی طرح کا تردد ہے۔ بلا تکلف میرے علی بستر نبوت میں آرام فرما ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، اے علی، شب ہجرت دشمنوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، اللہ کے پیارے نبی کے گھر کو گھیر رکھا تھا، نبی کے قتل کے لیے وہ سب آمادہ ہو چکے تھے، ایسے وقت میں آپ کو تنہا بستر رسول ملا اور آپ تنہائی میں رہے، آپ کو کوئی ڈر نہ ہوا، کوئی خوف نہ ہوا، اپنی موت کا کوئی آپ کو خطرہ نہ ہوا، تو آپ کا کیا حال گزرا؟ تو علی مرتضیٰ نے برملا جواب دیا، اے سنی زندہ دل مسلمان، ایمان اپنے سینوں میں رکھنا ہو تو ایسا رکھو، یقین کامل رکھو، عزم مستحکم پیدا کرو، استقامت پیدا کرو۔ علی مرتضیٰ نے جواب دیا، مجھے پوری رات نہ کوئی خطرہ محسوس ہوا، نہ کوئی تردد ہوا، نہ خوف ہوا، کیونکہ چلتے وقت میرے پیغمبر نے دو باتیں فرمائی تھیں۔ ایک تو یہ کہا تھا کہ فلاں فلاں کی امانت ہے، صبح کو ان کے حوالے کر دینا، اور پھر پیغمبر نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کے بعد تم بھی مدینے کی طرف ہجرت کر لینا۔ نبی نے یہ دونوں باتیں جب مجھ سے فرما دی تھی تو مجھے یقین کامل تھا، نہ مجھے موت آئے گی، نہ مجھے خطرہ آئے گا، اور میں خیریت و سلامتی کے ساتھ مدینے پہنچوں گا، اس لیے کہ نبی نے فرما دیا ہے، نبی نے فرما دیا ہے، تو مجھے یقین کامل تھا، اس لیے مجھے کوئی خوف و خطرہ محسوس نہ ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی کے فرمان عالی شان پر یہ وہ صحابہ ہے، یہ وہ مسلمان ہیں جن کو یقین کامل ہے۔ نبی نے گویا کہہ دیا کہ امانت ان لوگوں کے حوالے کر دینا، یہ گویا کہ نبی نے زندگی کی ضمانت دے دیا کہ علی تمہیں شب بھر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اطمینان سے تم یہ کام کرنا، پھر تم بھی مدینے کو چلے آنا۔ میرے پیغمبر نکلے اور چلتے رہے، جو پہلی منزل پر قیام کیا، دشمنوں کے نرغے سے اور دشمنوں کے تمام محاصرے سے، ان کی نگاہوں سے اپنے کو بچانا بھی تھا۔ سارے دشمن ہکا بکا رہ گئے۔ صبح ہو گئی تو معلوم ہوا کہ پیغمبر تو شب میں ہی ہجرت کر گئے، نبی چلے گئے۔ اللہ کے پیارے رسول مکے کی وادی سے باہر کو آئے، اور ایک مقام ہے جسے غار ثور کہتے ہیں، غار ثور کے قریب پہنچے۔ اللہ کے پیارے نبی نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ اب اس شب بھر میں اس غار کے اندر ہم لوگ قیام کر لیں، دشمن پیچھا کریں گے تو راستے میں ستائیں گے، پریشان کریں گے، ان کی نگاہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ غار ثور کے قریب پہنچے تو صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابھی آپ یہیں قیام کریں، پہلے میں اندر جاتا ہوں، جا کر دیکھتا ہوں، صفائی ستھرائی کرتا ہوں، پھر آپ تشریف لائیں۔ صدیق اکبر غار ثور میں اندر پہلے تشریف لے گئے اور دیکھے کوئی محبت کا مزاج صدیق اکبر سے اپنے اندر پیدا کرے۔ محبت کا مزاج اگر دیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے دیکھے، ان سے سیکھے۔ جناب صدیق اکبر غار ثور میں پہلے پہنچے، آپ نے اس غار میں صفائی ستھرائی کیا، آپ کی نگاہ پڑی کہ جگہ جگہ اس غار میں سوراخ ہیں، ان میں جگہ جگہ اس سوراخوں کو دیکھا
تو صدیق اکبر کو خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سوراخوں میں سے کوئی موذی جانور آ جائے، کوئی زہریلا جانور آ جائے اور میرے نبی کو تکلیف پہنچا دے، لہذا ان سوراخوں کو بند کرنا ضروری ہے۔ کوئی اور ساز و سامان ذریعہ نہیں تھا۔ اپنے پیراہن مبارک کو صدیق اکبر نے اتارا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور پارا پارا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک سوراخ کو آپ نے بند کر دیا، کپڑے ٹھوس کے سوراخوں کا منہ بند کر دیا۔ سارے سوراخ تو بند کر ڈالے، ایک سوراخ باقی رہ گیا اور اب پاس میں کوئی سامان نہ بچا، وہ کپڑا وہ پیرہن بھی سب ختم ہو چکا تھا، ایک سوراخ رہ گیا تھا۔ جناب صدیق اکبر نے بند کرنا چاہا لیکن کوئی اسباب ذریعہ نہ بن سکا، تو آپ نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا، ٹھیک ہے سارے سوراخوں کو تو ہم نے بند کر دیا ہے، ہر طرف سے تو اطمینان ہے، یہ ایک سوراخ رہ گیا ہے، کوئی اور بند کرنے کا سامان نہیں ہے، تو میں اس سوراخ میں اپنے پاؤں کی ایڑی لگا کے بند کر دوں گا، اس طرح سے خطرات سے اب میں بچ جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے نبی کو اب دعوت دی، میرے پیغمبر بھی غار ثور میں پہنچ گئے۔ غار ثور میں پہنچے، شب گزاری، سارے سوراخ بند ہیں، ایک سوراخ کھلا رہ گیا تھا، اس میں جناب صدیق نے پاؤں کی ایڑی لگا لی، میرے پیغمبر تشریف لے گئے اور صدیق اکبر کے زانوئے اقدس پر میرے مصطفیٰ نے اپنے سر مبارک کو رکھ دیا۔ اللہ اللہ، کیا قسمت ہے صدیق اکبر کی، کیا رتبہ ہے صدیق اکبر کا، کیا شان ہے صدیق اکبر کی۔ گویا صدیق اکبر کا زانو رحل بنا ہوا ہے، اس رحل پہ قرآن رکھا ہوا ہے، نبی کا سر ہے، صدیق کا زانو ہے، ایڑی سوراخ پہ لگی ہے۔ آرام فرمانے لگے اللہ کے پیارے نبی محو خواب ہو گئے، جناب صدیق خدمت گزاری میں بیٹھے رہے اور زانو پر نبی کا سر مبارک ہے، ایڑی سوراخ میں لگی ہوئی ہے کہ اچانک کسی زہریلے جانور نے آپ کی ایڑی میں کاٹ لیا، شدت کی تکلیف ہو گئی، زہر پھیلنے لگ گیا، کمال شدت کی تکلیف، ایسی بے قراری، لیکن صدیق اکبر کی محبت پہ قربان جائیں، اپنی ایڑی کو نہ سوراخ سے ہٹاتے ہیں، نہ پہلو بدلتے ہیں، نہ زانو ہٹاتے ہیں، صرف اتنا خیال ہے تکلیف مجھے ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، میرے مصطفیٰ محو خواب ہے، نبی کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ اللہ اللہ، یہ محبت جناب صدیق کی ہے، شدت کی تکلیف ہوتی گئی، زہر پھیلتا جا رہا ہے، بے قراری کا عالم ہے، لیکن جسم میں اپنے حرکت نہیں لاتے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا سر مبارک آپ کے زانوئے اقدس پر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شدت تکلیف سے بے تاب ہو گئے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہ نکلے، آنسوؤں کا قطرہ نکلنا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، تقدیر کے بلند ہیں، کتنے عظمت ہیں، وہ عظمت والے ہیں، وہ آنسوؤں کے قطرات جو صدیق اکبر کی آنکھوں سے نکل پڑے، اور وہ قطرہ نکلا تو چہرے مصطفیٰ پہ پڑ گیا، نبی کے چہرے پاک پہ وہ قربان ہونے لگا قطرہ، نبی کے چہرے کو گویا صدیق اکبر کے آنسوؤں کا قطرہ بوسہ لے رہا ہے۔ نبی کے چہرے پاک پہ جب وہ آنسوؤں کا قطرہ پڑ گیا، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھیں کھل گئیں،
نبی نے دیکھا صدیق تو بے قرار ہیں، صدیق تو بیتاب ہیں، صدیق کے آنکھوں سے ساون بھادو کی طرح آنسو بہ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے جناب صدیق اکبر سے برملا پوچھا، اے صدیق تمہیں کیا بات ہو گئی، کیا تکلیف ہو گئی، کیا پریشانی ہو گئی؟ جناب صدیق اکبر بے قراری کے عالم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس غار کے اس سوراخ میں ایڑی لگا کے بیٹھا تھا، کسی اندر سے کسی جانور نے ڈس لیا ہے، کاٹ لیا ہے، شدت کی تکلیف ہے، زہر پھیلتا جا رہا ہے، اب برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، صدیق ذرا اپنی ایڑی کو ادھر لاؤ، میرے سامنے لاؤ۔ اب سوراخ سے ایڑی کو ہٹایا ہے، اب تک تو ویسے ہی لگائے بیٹھے تھے، جب نبی نے فرما دیا تو ایڑی کو ہٹایا، نبی کے سامنے کیا۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے وہ کمال، وہ خوبی، وہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو ہی ایڑی مصطفیٰ کے سامنے کیا، اللہ کے پیارے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا، علی کی صدیق کی ایڑی پہ لگایا، جو ہی لگایا شفا ہو گئی، درد کافور ہو گیا، تکلیف دور ہو گئی، مکمل سکون مل گیا، صحت مل گئی۔ یہ میرے پیغمبر کے لعاب دہن کا اثر ہے۔ ادھر آپ کو شفا ملی اور ادھر اس سوراخ سے ایک سانپ آ گیا، بارگاہ رسالت میں سانپ گویا ہو گیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جرم، یہ خطا، یہ غلطی میں نے ہی کیا ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی کسی عداوت کے تحت نہیں، کسی دشمنی کے تحت نہیں، بلکہ میں 1000 برس کا زمانہ گزر گیا، اسی انتظار میں اس مقام پہ قیام پذیر تھا کہ ایک دن اللہ کے آخری نبی کا قیام ہوگا تو ہم اپنے نبی کا دیدار کریں گے۔ اے اللہ کے پیارے نبی، 1000 برس کا زمانہ انتظار میں گزرا، آج جب وہ وقت سعید آ گیا، جب وہ موقع غنیمت آ گیا، دیدار کا موقع ملنے والا تھا کہ صدیق نے سوراخ پہ ایڑی لگا دیا۔ میں عشق سے بے قرار ہو کر، محبت میں پریشان ہو کر، اللہ کے پیارے نبی، میں نے صرف اپنے راستے کو واہ کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، میری غلطی ہے، معاف کر دیا جائے۔ یہ شان ہے نبی یہ دو عالم کے دیدار کے لیے 1000 برس سے ایک سانپ پڑا ہوا ہے، انتظار میں ہے کہ ایک دن نبی کی آمد ہونے والی ہے، ہم ان کا دیدار کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی کی محبت صرف انسانوں میں نہیں، ساری مخلوق میں، چرند و پرند میں، ہر ایک تخلیقات پروردگار میں محبت رسول کا چراغ جل رہا ہے۔ اور جناب صدیق اکبر نے غار ثور میں سوراخوں کو جو بند کیا ہے، کپڑے لگا لگا کر، ٹکڑے کپڑوں کے پھاڑ پھاڑ کر سارے سوراخوں کو جو بند کیا ہے، ایک عظیم دعوت بھی دے رہے ہیں، عظیم پیغام صدیق اکبر نے نشر کیا ہے۔ غار ثور میں جن سوراخوں کو صدیق اکبر نے یہ اپنے کپڑے سے بند کیا، ان سوراخوں کی گنتی کتنے سوراخ تھے؟ مورخین اور محققین فرماتے ہیں وہ غار ثور میں 73 سوراخ تھے، 73 سوراخ تھے۔ ان 73 سوراخوں میں 72 سوراخوں کو صدیق اکبر نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ادھر سے اب نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے۔
ادھر کے سارے راستے بند ہو گئے۔ یہ 73واں جو سوراخ تھا اس میں صرف ایڑی لگائی تھی، یہ سوراخ بند نہیں تھا۔ اس سوراخ سے آنے والا بارگاہ رسالت تک پہنچا ہے۔ اگرچہ گنہگار تھا، اگرچہ مجرم خطا کار تھا، اگرچہ اس نے صدیق اکبر کی ایڑی پہ ضرب لگائی تھی، لیکن وہ عاشق مصطفیٰ تھا، جانثار مصطفیٰ تھا، وفادار مصطفیٰ تھا، محبت رسول اپنے سینوں میں رکھنے والا تھا، نبی کے دیدار کا وہ منتظر تھا، نبی کے دیدار کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا۔ 72 سوراخ ہمیشہ کے لیے بند، 73واں کھلا رہا۔ اگرچہ مجرم و خطا کار ہے لیکن وفادار مصطفیٰ ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان 73 فرقوں میں 72 ناجی 72 ناری ہوں گے، ایک ہی فرقہ وہ ناجی ہوگا، یہ صدیق اکبر ہیں۔ غار ثور میں بظاہر سوراخوں کو بند کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سوراخ نہیں بند کر رہے، ان 72 فرقوں کا راستہ بند کر رہے ہیں کہ ان 72 فرقوں میں سے کوئی بھی دربار رسول تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر پہنچے گا دربار رسالت میں تو یہ 73واں ہی رہے گا۔ 73واں گرچہ مجرم ہو، خطا کار ہو، گناہگار ہو، لیکن وفادار مصطفیٰ ہوگا۔ یہی 73واں اہل سنت و جماعت کے افراد ہیں۔ یہ 73واں فرقہ وہی ہے جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ بھی ہے، محبت رسول بھی ہے، توقیر نبی بھی ہے، تعظیم رسول بھی ہے، محبت رسول میں جی رہا ہے، نبی تک اس کی رسائی ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر نے 73ویں کو ہمیشہ کے لیے بند نہیں کیا۔ وہی 73واں یہ فرقہ ہے جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اس کو اللہ کے پیارے نبی سے پیار ہے اور دربار رسالت تک اس کی رسائی ہے۔ مجرم و خطا کار ہے لیکن وفادار مصطفیٰ ہے۔ نبی کا کرم ہو جائے گا، جو نبی کے قدم میں پہنچ گیا وہ خدا کی بارگاہ میں عزیز ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت کے مالک ہیں۔ آپ کا وصال مبارک جب ہوا، وصال مبارک کے بعد آپ نے وصال سے پہلے اپنی تدفین کے لیے وصیت فرمائی، ارشاد فرمایا دیکھو جب میں روح قبض ہو جائے تو مجھے کفن پہنا کر نہلا دھلا کر دربار رسالت میں پیش کر دینا۔ اگر اندر سے دروازہ کھل جائے روضہ رسول کا تو مجھے نبی کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جناب صدیق اکبر کی شان و عظمت دیکھیے اور ان کا عقیدہ دیکھیے۔ وہ آج بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بے شک ہمارے نبی زندہ ہیں اور نبی کا اختیار قائم ہے، نبی جسے چاہیں گے اپنے پاس رکھیں گے، جسے چاہیں گے نہیں رکھیں گے۔ اس نظریے کے تحت حضرت صدیق اکبر کا جب وصال ہو گیا، ان کو کفن پہنایا گیا، غسل دیا گیا، تدفین کے لیے جو آپ نے فرمایا تھا ان کے فرمان کے مطابق دربار رسالت میں لا کر گہوارہ رکھا گیا۔ روضہ رسول کا دروازہ بند تھا، تالا مقفل تھا کہ جو ہی دربار رسالت میں پیش کیا گیا کہ اندر سے آواز آئی، ارے حبیب میرے حبیب کو میرے پاس لے آؤ، اور روضہ رسول کا دروازہ خود سے کھل گیا۔ آواز آئی میرے قریب میں دفن کر دینا۔ جناب صدیق اکبر کو فوراً ہی روضہ رسول میں لے جایا گیا اور نبی کے پہلو میں صدیق اکبر کی تدفین ہو گئی۔
اس طرح سے اللہ کے پیارے رسول نے اپنے صدیق کو اپنے پاس رکھا، اور جب نبی نے اپنے قبر میں بھی اپنے پاس رکھا ہے تو پھر صدیق اکبر کو مصطفیٰ سے کون جدا کر سکتا ہے؟ صدیق اکبر بڑی شان کے مالک ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں آپ کو سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی غلامی نصیب فرمائے۔ نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت، نبی کے گھر والے، نبی کے خلفاء، سب کی عظمت و شرافت، محبت و عظمت ہمارے سینوں میں بسی رہے۔ ہم ان کی غلامی میں جئیں، ان کی غلامی میں ہمارا خاتمہ ہو۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، باتیں تو ابھی بہت سی باقی ہیں، لیکن وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے گفتگو یہیں پر تمام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔